السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت پنجم کی اسلامیات کا سبق نمبر 3 سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کی پڑھائی اور مشق کریں گے۔ سنت کا لفظی معنی طریقہ اور راستہ ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں وہ طریقہ جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری سنت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا اور اس میں انسانی زندگی کے لیے بہت سے احکام اور ہدایات دیں۔ قرآن مجید کی ہدایات اور احکام عملی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، کانا خلقہ القرآن۔ ترجمہ، آپ کا اخلاق تو قرآن ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ اس لیے جب تک سنت نبوی کو سامنے نہ رکھا جائے قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جائے، مختلف نمازوں کی رکعات کی تعداد کیا ہے، نماز کا کب وقت شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہوتا ہے۔ جب تک ہمیں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ معلوم نہ ہوگا، ہم قرآن مجید کے اس اہم حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان باتوں کا علم سنت نبوی سے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تو ہے، مگر کس چیز کی کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے اس کے بارے میں سنت نبوی ہی سے پتہ چلتا ہے۔ یہی صورتحال قرآن مجید کے دیگر احکام مثلاً حج، جہاد اور تجارت وغیرہ کی بھی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے اتباع رسول ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ ترجمہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اتباع کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، یعنی زندگی کے ہر قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ بہترین طریقہ ہے۔ دوسروں سے حسن سلوک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی۔ ہمیں اپنے سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے سنت نبوی پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت میں کامیابی ملتی ہے بلکہ دنیاوی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے ہر قدم پر سنت نبوی کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو یعنی کامیاب ہو سکیں۔ اس کے بعد بچوں ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ مشق کا پہلا سوال ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سنت کے لفظی معنی ہیں ثواب و جزا، عادات و اطوار، راستہ اور طریقہ، عمل و اخلاق۔ راستہ اور طریقہ۔ اسوہ کے معنی ہیں نمونہ، طریقہ، راستہ، عادت۔ نمونہ۔ اتباع کے معنی ہیں عمل کرنا، نمونہ بنانا، حکم ماننا، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔
اتباع کے معنی کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہمیں اپنے سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے بے حد ضرورت ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی، وقت کی پابندی کرنے کی، سنت نبوی پر عمل کرنے کی یا محنت سے کام کرنے کی۔ سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے سنت نبوی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں سنت، اجتہاد، فقہ، شریعہ۔ سنت۔ سوال نمبر 2 مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے قرآن مجید کے احکام کی عملی شکل کیا ہے؟ قرآن مجید کے احکام کی عملی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ کانا خلقہ القرآن کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ: آپ کا اخلاق تو قرآن ہے۔ نماز ادا کرنے کا تفصیلی طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ نماز ادا کرنے کا تفصیلی طریقہ سنت نبوی سے ملتا ہے۔ مختصر سوال جواب کاپی پہ کرنے ہیں۔ صفحہ نمبر 14 کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں وہ طریقہ جس کے مطابق اس کو چوتھے کالم سے ملانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری سنت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا۔ جو شخص قرآن مجید پر عمل کرنا چاہتا ہو، پہلے کالم سے ملانا ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اپنے سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے ہمیں سنت پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ یہ کتاب پر کرنا ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ جائزہ کا سوال نمبر 1 سنت نبوی کی اہمیت اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس کا جواب سبق میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 10 سنت نبوی کی اہمیت۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا، یہاں سے شروع ہو کے بہترین نمونہ ہے یہاں ختم ہوتا ہے۔ بچوں اس سبق کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس کی مشق کتاب پر اور سوال جواب کاپی پر کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔